نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ مینار پاکستان لاہور ملک کی تاریخ کی عظیم الشان ختم نبوت گولڈن جوبلی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ یہ کانفرنس ایک ایسے موقع پر منعقد ہو رہی ہے جب 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کے خلاف قومی اسمبلی کے متفقہ فیصلے کو 50 سال پورے ہو رہے ہیں۔ یہ کانفرنس ایک ایسے موقع پر منعقد ہو رہی ہے جب ملک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت قادیانیوں کے حق میں ایک بھونڈا فیصلہ کر چکی ہے۔ یہ کانفرنس ایک ایسے موقع پر منعقد ہو رہی ہے جب ملکی اداروں میں بیٹھے بڑے بڑے لوگ قادیانیوں کے سہولت کار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس ایک ایسے موقع پر منعقد ہو رہی ہے جب ملک کے نیشنل میڈیا کے بڑے بڑے نام الیکٹرانک میڈیا پہ قادیانیوں کے حق میں آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کانفرنس کی اہمیت موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر بہت زیادہ ہے۔ اس کانفرنس میں ہر پاکستانی کے لیے شرکت کرنا لازمی ہے۔ اس کانفرنس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی شرکت لازمی ہے۔ اس کانفرنس میں ختم نبوت کے ہر مجاہد کا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کانفرنس اس عظیم مشن کے لیے منعقد ہو رہی ہے جس عظیم مشن کے لیے محافظ ختم نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی سرزمین پہ اعلان کیا تھا کہ کوئی مرد مدینہ کے اندر نہ رہے، سارے مرد یمامہ کی سرزمین کا رخ کریں اور دجالی فوجوں سے مقابلہ کریں۔ یہ وہ عظیم مشن ہے جس کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کو خالی کروا دیا تھا، سارے مجاہدین کو اور لوگوں کو یمامہ کی طرف بھیج دیا تھا۔ یہ وہ عظیم مشن ہے جس کے لیے یمامہ کی سرزمین پہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتے لڑتے یہ اعلان کیا تھا کہ میں تو اس وقت تک لڑوں گا یا مجھے فتح حاصل ہو جائے یا شہادت نصیب ہو جائے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے اندر گڑھا کھود کے اپنے پاؤں کو گڑھے کے اندر دبا لیا اور اس وقت تک جرت اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہے جب تک وہ شہید نہیں ہو گئے۔ یہ وہی عظیم مشن ہے جس کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر خطاب کے بیٹے زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا، کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گا جب تک فتح یا شہادت میں سے کوئی ایک چیز حاصل نہ کر لوں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت تک دجالی فوجوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور لڑتے رہے۔ یہ وہ عظیم مشن ہے جس کے لیے خاتم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دجالی فوجیں حدیقۃ الرحمن باغ کے اندر، جو بعد میں حدیقۃ الموت کے نام سے مشہور ہوا، اس باغ کے اندر جب وہ فوجوں نے پناہ لے لی اور دروازے کو بند کر دیا، صحابہ نے اس قلعے کا گھیراؤ کر لیا، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو کہا کہ مجھے کسی طریقے سے اٹھا کر اس قلعے کی دیوار کے اوپر پہنچا دو۔ تو صحابہ نے برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھال پہ بٹھایا اور نیزوں کے ذریعے ان کو دیوار پہ چڑھا دیا۔ ذرا سینہ پہ ہاتھ رکھ کے سنیے کہ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کے یہ عظیم مجاہد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اس قلعے کی دیوار پہ چڑھتے ہیں اور ہزاروں کے مجمع کے اندر اکیلے چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور صرف چھلانگ ہی نہیں لگاتے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ان دجالی سورماؤں سے لڑنا شروع کرتے ہیں۔ لڑتے لڑتے ان کو پیچھے دھکیلتے ہیں اور قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ بعد میں صحابہ اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور دجالی فوجوں کو شکست دیتے ہیں۔ یہ وہ عظیم مشن ہے جس کے لیے سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کشمیر سے چلتے ہیں، بہاولپور کی سرزمین پہ آتے ہیں، بہاولپور کی عدالت کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کر قادیانیوں کے خلاف مقدمہ لڑتے ہیں اور قادیانیوں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں۔
یہ وہ عظیم مشن ہے جس کے لیے فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ قادیان کے اندر جا کر قادیانیوں کے گھر میں جا کر قادیانیوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم مشن ہے جس کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے اندر لاہور کی سڑکوں پہ 10,000 نوجوانوں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک نوجوان گریبان کھول کھول کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ قربان ہوتے ہیں، اور شام کو جب گولیاں چلنے کی آواز بند ہو جاتی ہے تو ایک بوڑھا بابا اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہونے والے ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے گھر کے اندر کوئی نوجوان نہیں ہوتا، وہ اپنے معصوم پوتے کو کندھے پہ اٹھاتا ہے، اس پوتے کو سمجھا دیتا ہے کہ میں باہر نکل کے ختم نبوت کہوں گا، تو زندہ باد کہنا۔ یہ دادا اور پوتا شام کو سڑک پہ نکلتے ہیں، دادا ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے، پوتا زندہ باد کہتا ہے، ادھر سے 2 گولیاں آتی ہیں، یہ دادا اور پوتا، یہ بوڑھا اور معصوم بچہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ ایک بس آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر بارات ہوتی ہے، بارات کے اندر دلہا ہوتا ہے، دلہے کی والدہ ہوتی ہے، دلہے کی والدہ اس دلہے سے پوچھتی ہے کہ بیٹا یہ گولیوں کی آواز کیوں آ رہی ہے، گولیاں کیوں چل رہی ہیں؟ تو وہ دلہا بیٹا اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ تو وہ بوڑھی والدہ اپنے دلہے بیٹے کا صحرا اتارتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا جا تو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ قربان ہو جا، میں قیامت کے دن جنت کے اندر تیری بارات لے کے آؤں گی۔ تو یہ وہ عظیم مشن ہے جس کے لیے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ بیٹے کا آخری وقت ہے، بیٹا فوت ہونے لگا ہے، بیٹے پہ سکرات ہے، یہاں تک کہ اطلاع ملتی ہے کہ اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھ کے جانا، لیکن مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تاریخی جملہ کہتے ہیں اور بتانے والے کو کہتے ہیں کہ بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا فرض عین ہے، اور میں فرض کفایہ کی وجہ سے فرض عین کو نہیں چھوڑ سکتا، تم میرے اکلوتے بیٹے کا جنازہ پڑھ لینا، میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ وہ عظیم مشن ہے جس کے لیے مولانا تاج محمود فیصل آباد والوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی۔ یہ وہ عظیم مشن ہے جس کے لیے مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ درس بخاری کو چھوڑ کر، اپنے مدرسے کو چھوڑ کر، دارالحدیث کو چھوڑ کے سڑکوں پہ نکل آئے تھے۔ یہ وہ عظیم مشن ہے جس کے لیے خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے نکل کر چناب نگر، بیر منگم، لندن تک پہنچے تھے۔ یہ وہ عظیم مشن ہے جس کے لیے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کر کفر کو ناکوچنے چبوا دیے تھے۔ اگر آپ بھی اس عظیم مشن کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ بھی ختم نبوت کے مجاہدین میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، آپ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہونا چاہتے ہیں، تو پھر وعدہ کیجئے، عہد کیجئے کہ 7 ستمبر 2024 بروز ہفتے کی صبح سب راستے اور سب قافلے مینار پاکستان لاہور کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی، ہر پاکستانی مینار پاکستان لاہور کے اندر پہنچے گا اور عالم کفر کو بتائے گا، قادیانیوں کو بتائے گا، قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دینے والوں کو بتائے گا، قادیانیوں کے سہولت کاروں کو بتائے گا کہ یہ ایسا مشن ہے، ایسا موضوع ہے، ایسا ایشو ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی، کوئی لودو نہیں ہو سکتا، کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوا جا سکتا۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑی، ہر پاکستانی اس کے لیے تیار ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اگر ہمیں اپنی جان قربان کرنا پڑی تو جان قربان کر دی جائے گی، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے مال دینا پڑا تو مال دے دیا جائے گا، بلکہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اگر امن برباد ہوتا ہے برباد ہو جائے، اگر معیشت تباہ ہوتی ہے تباہ ہو جائے، اگر آسمان ٹوٹتا ہے ٹوٹ پڑے، اگر زمین پھٹتی ہے پھٹ پڑے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے قیامت آتی ہے آ جائے، لیکن رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، ہم ناموس رسالت کا تحفظ جرت، بہادری اور دلیری کے ساتھ کر جائیں گے۔
اگر آپ بھی اس مشن کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں تو ختم نبوت کانفرنس کے اندر ضرور شرکت کریں. جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے.